کہ ہمیں ہر جگہ پیسے مانگنے پڑتے ہیں، قرضے مانگنے پڑتے ہیں، ہم ذلیل ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، قوم کی عزت نہیں ہے، جو قوم اپنی عزت نہیں کراتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتا. تو یہ قانون اور انصاف، رول آف لا، یہ جڑے ہوئے ہیں خوشحالی کے ساتھ. ایک قوم صرف وہ خوشحال ہوتی ہے جدھر ترقی ہوتی ہے، وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے جس ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ اگر غربت ہٹانی ہے تو انصاف دو. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہیں باہر سے قرضے لو یا پیسے مانگو. انصاف کرو، آپ کے ملک میں ویسے غربت ختم ہو جاتی ہے. جو امیر ملک ہے، سوئٹزرلینڈ کی میں مثال دیتا ہوں، رول آف لا انڈیکس میں، یعنی وہاں انصاف جو اس کو جو گریڈ کرتے ہیں تو وہ 99% ہے. تو اس لیے وہاں خوشحالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے. تو آج میں اس لیے پھر بھی اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہاں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، قبضہ گروپ ہے، اور یہ قبضہ کر کے بیٹھ کے اس ملک پہ پچھلی اپریل سے، اور انہوں نے ہر قسم کی پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ختم کیا. انہوں نے ہر قسم کی قانون کی وائلیشن کی. انہوں نے وہ کام کیے جو کسی جمہوریت میں نہیں ہو سکتے، کہ وہ لوگ پہلے اقتدار میں آتے ہیں ایک آکشن کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے نہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آتے، پیسے خرچ کر کے، حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے ایک سازش کے تحت، اور بیرونی سازش ساتھ ملوائی انہوں نے اپنے ساتھ. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ باہر سے سازش ہوئی ہے، انہوں نے ساتھ ملائی. یہاں کے جو میر صادق تھے، انہوں نے غداری کی. انہوں نے باہر سے قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ سازش کی گورنمنٹ گرانے کی، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ آئے جنہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی جمہوریت میں ہو ہی نہیں سکتا. اپنے اربوں روپے، 1100 ارب روپے کے انہوں نے کیس معاف کروائے، صرف قانون بدل کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نیب کی امینڈمنٹ چینج کر کے 1100 ارب روپے کا فائدہ کروایا اپنے آپ کو. تو آج میں، اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ اقتدار میں رہے، اور ہر وہ کوشش کی کہ کسی طرح عوام کی رائے نہ آئے. جو بھی بائی الیکشن ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ 30 بائی الیکشن جیتی ہے تحریک انصاف 37 بائی الیکشن میں سے، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے. تو اس لیے ڈرتے ہیں الیکشن سے، اور الیکشن سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی، اور یہ پوری کوشش کی کہ جب 90 دن کے اندر واضح تھا، آئین کے اندر واضح تھا کہ 90 دن سے زیادہ، جب اسمبلی ڈیزالو کی، ہم نے قربان کی اپنی دونوں اسمبلیز، تو جب یہ واضح تھا کہ 90 دن کے آگے نہیں جا سکتا الیکشن، تو انہوں نے پوری کوشش کی، گورنرز کو ساتھ ملایا. انہوں نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو. اور سپریم کورٹ نے جب آج فیصلہ کیا، تو میں پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم اس ملک میں ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 99 نہیں ہے، 98 99 میں جب اس نے، اسی نون لیگ نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے، اور پھر پیسے دیے. وہی رفیق تاڑڑ، وہ پیسے لے کے، بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے. اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار، دیانتدار چیف جسٹس تھا، اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا. انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں، لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، شرمناک ہے. پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. 5 نے یہ کہا، اور انہوں نے 2 نے نہیں اتفاق کیا، لیکن اس چیز کے اوپر تو 5 متفق تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. اور میں یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے، اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے
کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں، یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں۔ جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں، اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے، یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ اور یہ آج حیرت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ یہ اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے، یہ شریف مافیا اور زرداری مافیا نے اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کے اداروں کو کہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے تو اس پہ گنجائش کیا رہ گئی؟ لیکن آپ تجزیہ نگار دیکھیں، سارے کہہ رہے جو ہوں گے بھی 90 دن میں الیکشن یا نہیں ہوں گے۔ یہ سوال ہی کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے اداروں کو، کہ لوگوں کو اب اس چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے پھر سے اپنے سپریم کورٹ کو یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم انشور کریں گے، ہم پورا زور لگائیں گے کہ کوئی چیز اب غیر آئینی نہ ہو، کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کرے جو انہوں نے 99 میں کیے تھے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا بدل چکی ہے۔ آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس میں وہ شعور ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا۔ جب 98 99 میں جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس طرح کا شعور نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس ایسی یہ جو انفارمیشن کی ریولوشن آئی ہے، یہ جو موبائل فون کے ذریعے آئی ہے، یہ ایسا شعور کسی میں بھی نہیں تھا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چپ کر کے ایشو سیٹل ہو گیا، مائٹ از رائٹ ہو گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن گئی، جنگل کا قانون آ گیا کہ جب آپ نے چیف جسٹس کو بھگا دیا تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آج پاکستان بدل چکا ہے، اس ملک میں ساری قوم سارے ایشو سمجھ چکی ہے۔ یہ جو آج آپ قوم دیکھ رہے ہیں جو 30 بائی الیکشن جتوائے اور جو ہر اوپینین پول کہتا ہے کہ قوم کیوں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، موبائل فونز کی وجہ سے۔ یہ جو آج سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے وہ لوگوں میں ایسا شعور ہے کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ کوئی جھوٹ بولیں 1 گھنٹے کے اندر سارا اگلا پچھلا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا۔ اور اسی وجہ سے یہ پارٹیز نیچے گئی ہیں، جو مافیاز ہیں اس لیے ایکسپوز ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ان کی ساری پرانی سٹیٹمنٹس تیار ہیں، لوگوں کے پاس ہے موبائل فون پہ، نہیں ہے تو سوشل میڈیا نکال لیتا ہے۔ اور جتنی تیز چیزیں وائرل ہوتی ہیں، اخبار تو کل نکلے گا، آج ہی ساری شام کو سب کو پتا چل جاتا ہے ایشوز کا۔ تو میں آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا، اور انشاءاللہ ہفتے کو سیٹرڈے کو ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو، تحریک انصاف کے عہدیداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے، کارنرز میٹنگ کرنی ہے، ایک جلسہ کرنا ہے، اور ادھر میں آپ سب کو اپنے یہاں سے خطاب کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دلدل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ، تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو اب تو سیدھا مزید اندھیرے اور دلدل میں جا رہا ہے ملک، ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو معیشت کو جدھر پہنچا دیا ہے، اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ان کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے قرضے لے لو، لیکن کیسے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور نہ باہر کی کوئی بھی
सरमाया कार या फॉरेन इन्वेस्टर्स, ना उनका कोई एतमाद रह गया इन पे, ना अंदर से किसी का रह गया। और वो जो मूडीज की लेटेस्ट रेटिंग आई है, जो क्रेडिट एजेंसी है, जो फैसला करती है कि मुल्क की कितनी सकत है, कितनी ताकत है कर्जे वापस करने की, तो उसमें तो सबसे नीचे पाकिस्तान अब पहुंच गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं नीचे गिरा। तो बाहर से ना किसी ने कोई पैसा लगाना है पाकिस्तान में, ना अंदर से। तो इनके पास तो अब एक बंद गली में पहुंच गए हैं, पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तो इंशाअल्लाह हफ्ते की रात को मैं आपसे आपके सामने एक रोड मैप रखूंगा कि क्योंकि इलेक्शन अब हम अपनी कैंपेन अनाउंस करते हुए आप सबको बताएंगे कि हमने अब करना क्या, आगे हमने कैसे कौन से वो कदम उठाने हैं जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल मरहले से निकालेगा। मैं जो दूसरी बात करना चाहता हूं आज वो ये कि पिछले 10 महीने में जिस तरह के पाकिस्तान में हमारे लोगों की बुनियादी हकूक, जिस तरह उनको पामाल किया गया, रद्द किया गया, जो जो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन की गई, इंतकामी कार्रवाई कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुई। यानी जो इन्होंने हमें क्रश करने की कोशिश की, और जैसे जैसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती गई, उतने ही इन्होंने वो ज्यादा वो कदम उठाए हमारे खिलाफ हर किस्म की, यानी केसेस बनाना, तशद्दुद करना, जो कभी पाकिस्तान में किसी ऑपोजिशन के ऊपर इस तरह नहीं, किसी जमहूरियत में नहीं हुआ। हमारे लोगों के ऊपर मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि जो तशद्दुद किया गया आजम स्वाति पे, शहबाज गिल पे, जो सहाफियों से किया गया, यानी कभी इस तरह के जो अरशद शरीफ, यानी दर्दनाक कहानी अरशद शरीफ की कि कैसे उसके ऊपर उसको धमकियां दी गई, मौत का खतरा था, मुल्क से बाहर गया, फिर कैसे शहीद किया गया उसको, और बाकी सहाफियों से जो किया गया, जमील फारूकी नंगा करके उसको तशद्दुद, एयाज अमीर जैसे एक दानिश्वर जिनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है माशरे में, उनको जो जलील करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम उसको जो किया, गुलाम हुसैन को उठा के जेल में डाल दिया, और फिर जो सोशल मीडिया के लोगों से जो किया गया, लोगों को उठाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, मां बाप ने मुझे बताया कि उनके यंग बच्चों को उठाया गया, 2 दिन रखा गया, मारा पीटा उनको, और फिर उनको घर वापस भेजा, धमकियां दी गई, कई उसे स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ दिलवाई वापस भेजते हुए। ये कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमारे कितने लोगों को 25 में पे केसेस बनाए गए, अब फिर नए केसेस बना दिए। कल जो इस्लामाबाद में तलब किया गया, मुझे सबको डेट पता थी, सारों को जब डेट फिक्स कर दी अदालत ने तो सबको पता था मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद। सबको पता हूं कि मैं पहली दफा, जब से मुझे ये गोलियां लगी हैं, उसके पहली दफा इस्लामाबाद आना है, तो लोगों ने तो आना था। लेकिन जो अब लोगों के जुनून देख के, जो भी आपके सामने वो फुटेज तो सामने है, उसके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस बना दिए, मजीद मेरे ऊपर 2 और केसेस बना दिए, 74 केसेस है मेरे ऊपर, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर केसेस बना दिए। मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में किस दौर के अंदर इस तरह कानून को मिसयूज किया गया, दहशतगर्दी के कानून को किस दौर में मिसयूज किया गया। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे बना? इलेक्शन कमीशन के बाहर एक पुरअमन एहतजाज होता है। नून लीग पूछे इनके दौर में, हमारे दौर में इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, कितने इनके ऊपर पर्चे हुए। मरियम नवाज ने जब वो नैब गई, उसने पथराव किया नैब का, प्लान करके इनके लोगों ने जाके पथराव किया। कितने दहशतगर्दी के केसेस बने मेरे ऊपर। 74 केसेस में से जो केस बना दहशतगर्दी का, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होता है, मैं घर पे होता हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन, जो सब पता है, अब जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है इसके अंदर, जब से हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, जो इन्होंने केयरटेकर बनाया, जिस तरह की, यानी वो लोगों को बैठाया जो हमारे दुश्मन हैं, किसी तरह भी वो न्यूट्रल केयरटेकर में फिट ही नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुखालिफिन को यहां के बैठा दिया।
जितने केसेस इलेक्शन कमीशन करता है हमारे खिलाफ, सबको पता है कि इससे ज्यादा जानबदार इलेक्शन कमीशन आया नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पहले मेरे ऊपर केस लगा था तोशाखाना का। तोशाखाना का केस है क्या, मैं जरा आज सब कौम के सामने क्लियर कर दूं। 70 साल से पाकिस्तान का कानून क्या है, जब भी आपको कोई बाहर से गिफ्ट्स मिलती हैं, जो 70 साल से हेड ऑफ स्टेट्स को गिफ्ट मिलती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मिलती हैं, जनरल्स को, आर्मी चीफ को मिलती हैं, कानून यह है कि वो जाता है तोशाखाना में, और पुराने जमाने में 20% या 15% आप देते थे और आप वो गिफ्ट रख सकते थे। ये कानून था। हमारे जमाने में वो 50% हमने कर दिया। 50% आप तोशाखाना में देते थे, आप वो रख सकते थे, उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती थी। आज तक कभी किसी से पूछा है कि उसने उसके बाद क्या किया? मेरी मर्जी, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूं। उसके ऊपर केस कर दिया है। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन ये अदालत में जाएगा ये केस फारग हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने तोशाखाना से चोरी किया, आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, गाड़ी आप तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। 4 गाड़ियां नवाज शरीफ ने रखी इस्तेमाल करके, 8 साल के बाद कहता जी तोशाखाना में मैं पैसे दे के लेता हूं। जरदारी ने 4 गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। ये तो कानून, ये तो चोरी है। उनके ऊपर केस नहीं है। उनके केस भी पड़ा हुआ था नैब में, वो नैब ने खारिज कर दिया वो केस। और दूसरा केस है फॉरेन फंडिंग का। पहले तो पता चला कि वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया, प्रोहिबिटिव फंडिंग। उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं केस में। उस केस को जो अदालत ने रद्द किया हुआ है, बेल दे दी है सबको, मुझे उसके ऊपर वारंट निकाल दिए। जिस वक्त वो अदालत में जाएगा वो खारिज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखें कि इनके केसेस जो माफ हुए हैं, शहबाज शरीफ के 24 अरब डॉलर के नैब और 24 अरब रुपए के नैब और एफआईए के अंदर केस थे, जो उन्होंने आते साथ ही माफ करवा लिए। 24 अरब के। नवाज शरीफ के एवन फील्ड्स के अंदर, मरियम नवाज के एवन फील्ड रेफरेंस में जो ये मेफेयर के फ्लैट हैं, क्योंकि मैं याद करा दूं लोगों को, ये हमने नहीं उसके ऊपर केस किया था, जो सारा वक्त मेरे ऊपर ये सब बोलते हैं। ये केस इनका इंकशाफ हुआ था पैनामा में। पैनामा के अंदर दुनिया में बड़े बड़े लोगों का, प्राइम मिनिस्टर्स का, वजीरों के इंकशाफ हो गए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी उनमें। उसमें मरियम नवाज पकड़ी गई। 4 मेफेयर के 5 अरब रुपए के जो फ्लैट्स थे, वो निकला इसकी मलकियत। केस तो इधर शुरू हुआ था, और इनके बेटे, इनके भाई ने टीवी पे जाके कहा हां जी ये मरियम नवाज की मलकियत है और वो इसकी ओनर है। वो है 5 अरब का। फिर चौधरी शुगर मिल में 250 करोड़ का केस है। फिर नवाज शरीफ का चौधरी शुगर मिल में, उसके ऊपर भी 250 करोड़ रुपए का केस है। और फिर तोशाखाना में 25 करोड़ का केस है। ये सब माफ हो चुके हैं। आसिफ जरदारी की पाक लेन रेफरेंस में 3 अरब 70 करोड़ रुपए का उसका पाक लेन रेफरेंस है, और उसका जो फेक बैंक अकाउंट केसेस हैं वो हैं 33 अरब के। ये हैं इनके, उसके जरदारी के 37 अरब रुपए के केसेस हैं, और उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। 1100 अरब रुपए के इनके सारे केस माफ हो गए हैं जब से ये आए हैं। और ये कभी वो तोशाखाना पकड़ते हैं, कभी वो फॉरेन फंडिंग पकड़ते हैं। मैं ये भी आज कहता हूं कि जिस दिन हम सारी पार्टीज की इनके अकाउंट सामने आए, जी पूछे तो सही ये किधर से पैसे इकट्ठे करते हैं। हम तो 8 साल से स्क्रूटी हो रही है हमारी, हमारे पास 40,000 डोनर्स बेरस है, जो लोगों को कॉल करके कहते हैं उन्होंने कहा हमने पीटीआई को पैसे दिए हैं। जरा मुझे बताएं इनके पास पैसा किधर से आता है। और जिस दिन इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का केस नहीं सुन रहा, वो सामने ही नहीं आता। अदालत क्या बैठी है कि सारी पार्टीज के इकट्ठे केस सुने जाएं, लेकिन इनके केस सामने नहीं आते। तो हमारे ऊपर केसेस के अलावा मैं जो बताना चाहता हूं कि जिस तरह जनरल अमजद को पकड़ा गया, मैं तो जनरल अमजद को नहीं जानता, मैं तो उनको टीवी पे सुनता था। लेकिन अगर किसी को कोई शक है
کہ اگر کوئی محب وطن پاکستانی جو اس ملک کی درد رکھتا ہے، جس طرح وہ بولتے ہیں اور اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اس کو اگر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور یعنی ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ اس کا مطلب پاکستان میں تو جمہوریت ختم ہو گئی ہے، یہ تو کوئی یہاں تو کوئی پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے، یہاں تو ایسا خوف آ گیا ہے، کوئی سچ نہ بول دے، کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کرو، میڈیا کی کس طرح آواز کنٹرول کرو، یعنی اس طرح کے کیا اس سے ہوگا کیا؟ مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی، کیا یہ بچ جائیں گے؟ یہ کیا یہ لوگ ان چوروں کو ووٹ دے دیں گے اس کی وجہ سے کہ اگر آپ لوگوں کے منہ بند کر دیں؟ کیا ہمیں جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور یہ جو ہر روز نئی ایف آئی آر، کیا اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہمارے لوگ اس وقت جو جیلوں کے اندر گئے ہیں، جیل بھرو تحریک میں، ہر دوسرے شہر میں جاتے تھے اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ انہوں نے حالانکہ جیلوں میں ہم پولیٹیکل پریزنرز یہ جا رہے ہیں، ہم سیاسی پریزنر، کوئی مجرم نہیں ہے، لیکن جیلوں میں ایسے رکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی دہشت گرد آ گئے یا کوئی ڈاکو آ گئے یا کرمنلز آ گئے، اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی ڈرا نہیں ہے لوگوں کا۔ ہر شہر میں اور زیادہ لوگ تیار ہو گئے جیل میں جانے کے لیے، اور میں نے تو ابھی کال دینی تھی سارے پاکستان کے لیے، اگر یہ الیکشنز نہ کرواتے تو میرا اگلا تھا کہ ایک دن میں نے سارے پاکستان کو کال دینی تھی، سب ہم جا کے جیل بھر دیں۔ کیا کریں گے یہ؟ تو یہ خوف ہی دلوا رہے ہیں نا، یہ قوم اس خوف کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں، کسی کو خوف نہیں ہے اس کا، لیکن ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ سارے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر شاید کوئی بھی نہ نکال سکے اگر یہ زیادہ دیر بیٹھ گئے۔ میں ایک آج بات کرنا چاہتا ہوں، آخری دو پوائنٹس ہیں میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے، اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا۔ میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں، نام نہیں میں نے لیے۔ جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا، اس نے مجھے بچا لیا، تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے، ڈرٹی ہیری، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، یہ تینوں شامل تھے، اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے۔ تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی، اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا، اس کو جے آئی ٹی کو ہی ختم کر دیا۔ جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے، وہ بیان یہ دیتا ہے، اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے۔ اس کا جو وکیل ہے مہتاب، اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو، اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر۔ جے آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسیم کی اس کی جو ویڈیو، اس کے بعد کیا مجبوری تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جے آئی ٹی ختم کر دیتی ہے، اور جے آئی ٹی ختم کر کے 4 ان لوگوں کو جے آئی ٹی پہ بٹھا دیتی ہے، وہ جے آئی ٹی کے جو ممبرز جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے ٹیررسٹ کی عدالت میں جدھر کیس ہو رہا ہے، اس عدالت میں جج کے سامنے وہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ 4 لوگ جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کو آپ جے آئی ٹی کے اوپر لے آئے ہیں یہ لوگ، ان کے ذریعے اب انویسٹیگیشن ہوگی۔ میرا اپنی ساری قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کون ڈرا ہوا ہے اتنا زیادہ؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ؟ اگر یہ بے قصور ہیں تو جے آئی ٹی کو کام کرنے دیتے، کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ سچ قوم کے سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ طاقتور یہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ اب میں نے دوسری بات یہ کی کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے، یہ زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اب خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی، اس ڈر سے اب انہوں نے
پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ تین اور بھی، ان دونوں کے لوگوں کے ابھی میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے، جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے، کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا۔ ان تین کے علاوہ دو اور کے نام ہیں اس میں، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں قوم کے سامنے اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا، پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے، وہ اٹیمپٹ ہوا، اللہ نے بچایا، اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پہ خطرہ ہے۔ میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے؟ میں نے جب لاہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خواجہ طارق رحیم، انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے، آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں۔ جج صاحب نے کہا، پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، لیکن عدالت میں آنا پڑے گا۔ جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پرووائڈ کرتی، پولیس ہی بھاگ گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو، اس کی وجہ سے میں پھر چل کے گیا وہاں۔ اس کے بعد اب پھر 3 مجھے پیشیاں بھرنی پڑی اسلام آباد میں، اور پیشیاں یہ ہیں کہ جناب دہشت گردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ میں وہاں تھا بھی نہیں، وہ ادھر الیکشن کمیشن کے باہر جدھر مظاہرہ ہوتا ہے میرے پر کیس ہے۔ اس طرح کے کیسز ہیں۔ یہ کیسز نہیں ہے کہ اربوں روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر 3 مختلف جگہ پہ مجھے پیشی کرنی پڑی۔ کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی بھی کسی ٹائم پہ واردات کر سکتا تھا، اور مجھے بچانا کس نے تھا؟ میں اپنی عدلیہ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے؟ جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے۔ کیا انٹیریئر منسٹر مجھے ڈیفینڈ کرے گا؟ یہ شہباز شریف کرے گا؟ ان کے نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، ان کے نیچے پولیس ہے، تو خطرہ تو ان سے ہے۔ کیا ڈرٹی ہیری مجھے ڈیفینڈ کرے گا، جو خود ہی سب سے بڑا خطرہ مجھے اس سے ہے؟ کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو مجھے ان پبلک جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں، جبکہ میں یہ بتا دوں جو نوید جو شوٹر ہے جس نے مجھے گولیاں ماری تھی، یہ 3 میری ٹانگ پہ اور اوروں کو لگی تھی، اس کی ٹرائل اس کو عدالت نہیں جانا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جیل میں ہو رہی ہے ٹرائل، اس کی ویڈیو کانفرنس پہ ہو رہی ہے، تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے جرم کتنا، جو قتل کرنے والا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے اس کا ٹرائل ہو رہی، مجھے ہر جگہ عدالتوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا، اور آپ پتہ ہے سارا وہ فیک بیماریاں تھیں، ہر چیز ہی اس کی 2 نمبر ہوتی ہے۔ جب وہ بیمار ہوا تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کو کچھ ہوا، تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونا وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہے مجھے۔ تو اس لیے میں اپنے چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ اردو بھی لکھوں گا کہ مجھے ہر دوسرے دن یہ ثناء اللہ جیسے بدماش جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح کام کیا نہیں ہے، وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیسز کرتے جاتے ہیں، تو میں چکر لگاتا جاؤں گا، اور کون پروٹیکشن دے گا؟ میں آخر میں آخری بات کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے اب کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، الیکشن کا نام سن کے ان کی کامپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو 30 سال سے ان کی چوریوں کا ساری قوم کو پتا تھا، اس کی وجہ سے تو مجھے ووٹ پڑی تھی۔ اس کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے۔ جب سے یہ آئے ہیں، اب یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہہ رہا ہوں، وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ ہم جب تھے تو 16%
पाकिस्तान की महंगाई थी, आज 41% पे पहुंच गई है, और अभी मजीद और महंगाई आनी है, क्योंकि जैसे जैसे रुपया गिर रहा है, फिर आज रुपया गिरा है, तो हर चीज तो महंगा होना है। तो एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ मायशत सुकड़ती जा रही है, एक तरफ हम कर्जे वापस करने की हमारी वो कुव्वत ही गिरती जा रही है, क्योंकि जब मायशत सुकड़ती है, जब ग्रोथ रेट नीचे आती है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो जाती है, जब किसान की पैदावार कम शुरू हो जाती है, तो किधर से पैसा आना है कि हम अपने कर्जे वापस करें? तो कर्जे चढ़ते जा रहे हैं और इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो कौम तो इनके खिलाफ इसलिए हो गई है। इस वक्त हमने जब अंदाजा लगाया कि अभी इससे पहले, अभी तो एक और महंगाई की लहर आ रही है, शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी कौम और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। तो अगर पिछली अप्रैल के अंदर 30,000 रुपए जिसकी तनख्वाह थी, उसके पास सिर्फ 20,000 की खरीदार की कुव्वत रह गई है। वो सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है जिसके पास 30,000 की तनख्वाह थी। और पहली महंगाई थी, यानी एक आलमी महंगाई का साइकिल चला हुआ था कोरोना की वजह से, तो वो तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि कीमतें ना बढ़े। हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी। हमने कम की, कहीं और से पैसे लगा के कम की ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े। और इन्होंने आज जो महंगाई की है, आज जो, फिर से मैं कहता हूं, जिसके पास 30,000 रुपया था वो सिर्फ अब 20,000 की चीजें खरीद सकता है। घर में जो हमारी ख्वातीन बैठी हुई हैं उनसे जरा पूछें कि घरों में क्या हालात है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज उधर खड़ा हुआ है जिधर ये जो मर्जी कर लें, लोग फैसला कर बैठे हैं इनके खिलाफ। ये जितना मर्जी कोशिश करें कि किसी तरह अवाम भूल जाएगी, थोड़ी अगर इलेक्शन डिले कर देंगे तो अवाम भूल जाएगी। अवाम ने भूलना नहीं है, जितनी देर हो रही है उतने और ज्यादा आपके खिलाफ लोग हैं। राजनपुर में जो इलेक्शन हुआ, राजनपुर के इलेक्शन के अंदर एक कौम को पता चला कि जो मर्जी इन्होंने चीजें की, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, इन्होंने जो भी ये कर सकते थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया, इन्होंने हर चीज इस्तेमाल की किसी ना किसी तरह वो इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने इनकी मदद की, उसको 50,000 इनके नून को वोट पड़ कैसे गई? लोग तो थे ही नहीं, लोग तो सारे निकले तहरीक इंसाफ के लिए। और वो देहाती हल्का था, उससे खौफजदा हो कि अब ये मजीद फिर कोशिश करेंगे इलेक्शन से भागने का। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैसेज देना चाहता हूं कि हम आपको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये अब इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत भी आएगी और इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती भी कायम होगी और इंशाअल्लाह कौम मिलके ये मुश्किल वक्त से लड़ेगी और इंशाअल्लाह फिर खुशहाली भी आएगी।